اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے محلے کی عورتیں اس کے آس پاس آ کر جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی شروع کر دی۔ 9 دن گزر گئے، کہانی کا 10واں دن آیا تو مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر مال و زر اس کے دروازے پر آیا۔ اس کے محلے والوں نے آ کر خبر دی کہ تمہارا شوہر آ گیا، بہت کچھ مال و زر لے کر آیا ہے۔ یہ مومنہ بہت خوش ہوئی اور فوراً نہائی، پاک پانی لائی، پورا کنڈا لا کر گھی چینی منگوایا اور میٹھی روٹی کا اس نے ملیدہ بنایا اور اس کے لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نظر دلوائی، اپنی سہیلیوں کے لیے لے کر گئی۔ انہوں نے بہت احترام سے وہ نظر کے لڈو لیے۔ اس کے بعد اپنے شوہر کی بھاوج کے پاس وہ لڈو لے کر گئی اور کہا، میں نے 10 بیویوں کی کہانی سنی تھی، میری دعا قبول ہو گئی، میرا شوہر آ گیا ہے، اس نے اس کی نظر دلوائی ہے، اس لیے یہ حصہ تمہارے لیے لے کر آئی ہوں۔ اس مغرور عورت نے اس لڈو کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسی اینٹ اور پتھر کی چیزیں نہیں کھاتے، میرے گھر سے چلی جا۔ یہ بیچاری لڈو واپس لے آئی اور اسے بھی کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیں۔ رات کو وہ عورت سو گئی، صبح کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے، غلہ اور سب سامان غائب ہو گیا۔ جب گھر میں کچھ نہ رہا اور بچے بھی مر گئے تو اس کے ہوش جاتے رہے۔ دونوں میاں بیوی رونے لگے۔ جب کئی وقت گزر گئے تو اس نے کہا، یا اللہ، اب میرا بھوک سے برا حال ہے، کیا کروں؟ گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی، دل میں سوچا اسی کو پکا کر کھا لیں۔ جیسے ہی اس نے بھوسی کو چھوا، اس میں برابر کے کیڑے نظر آنے لگے۔ اس نے فوراً بھوسی کو پھینک دیا۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا، میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی ملے گی اور میرا بہنوئی مجھے ملازم کرا دے گا۔ گھر کا تالا بند کر کے دونوں میاں بیوی چل دیے۔ ان کے پاس کچھ نہ تھا جو کسی سواری سے چلے جاتے۔ پیدل چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں ان کو چنے کا ہرا بھرا کھیت نظر آیا۔ اس کے شوہر نے کہا، یہاں ٹھہرو، ہرے چنے توڑ لاؤں، اس کو کھا کر پانی پی لیں گے تو راستہ چلنے کی قوت آ جائے گی۔ اس کے شوہر نے بہت سی چنے کی ٹہنیاں اپنی بیوی کے ہاتھ میں لا کر دیں۔ جیسے ہی اس عورت کا ہاتھ لگا، چنے کی ٹہنیاں سوکھ کر گھاس بن گئیں۔ یہ عورت بہت گھبرائی۔ یہ دونوں گھاس کو پھینک کر آگے بڑھے۔ راستے میں بہت ہی تر و تازہ گنوں کا کھیت ملا۔ اس کا شوہر بھوک اور پیاس سے بے تاب تھا، گنا دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔ اس نے بہت سے گنے کھیت سے توڑے اور بیوی کو لا کر دیے اور کہا کہ اب تو مجھ سے بھی نہیں چلا جاتا، گنا کھا لوں تاکہ ہم میں قوت آ جائے۔ جیوں ہی اس عورت نے گنوں کو چھوا، فوراً چرئی بن گئے۔ یہ دونوں اس چرئی کو وہاں پھینک کر آگے چل دیے۔ یہ بدبخت تمام یہ لوگ اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اس کی بہن نے پلنگ لا کر بچھا دیا اور دونوں بیٹھ گئے۔ بہن کے گھر کھانا پکا، سب گھر والوں نے کھایا۔ بعد میں اس کی بہن کو یاد آیا، اپنے نوکر سے کہنے لگی، اگر کچھ کھانا بچا ہو تو میری بھاوج کو دے آؤ۔ نوکر نے پتیلیاں پوچھ کر جو کچھ تھا ان دونوں کو لے جا کر دے دیا۔ یہ لوگ کئی دن کے بھوکے تھے، کھانا دیکھتے ہی بہت خوش ہو گئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اٹھو، یہ کھانا خدا نے کئی دن کے بعد دیا ہے، کھا لو۔ بس جیسے ہی اس کی بیوی نے ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا توڑا، کیا دیکھتی ہے کہ کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا ہے۔ یہ دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اللہ، کب تک ہم اس طرح بھوکے رہیں گے، ہماری جان نکلی جاتی ہے۔
اس کی بیوی نے کھانے کو دفن کر دیا اور دونوں بھوکے رہے۔ رات جس طرح گزاری، صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ یہاں کا بادشاہ میرا دوست ہے، چلو اس کے یہاں چلیں، دیکھو اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ یہ دونوں بادشاہ کے یہاں گئے۔ خبردار نے اطلاع دی کہ حضور، آپ کے یہاں ایک مرد اور ایک عورت آئے ہیں، بہت بری حالت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے بادشاہ سے عرض کرو وہ مجھ سے مل لیں۔ بادشاہ نے ملازم سے ان دونوں کو اندر بلوا لیا، اس کو پہچان لیا، اس کے لیے علیحدہ کمرہ دیا اور کہا کہ ہمارے مہمان کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق 7 خوان ان دونوں کے لیے آئے۔ اس کا شوہر بہت خوش ہوا، بیوی سے بولا، جلدی اٹھو، اللہ نے ہم کو نعمت بھیجی ہے۔ بیوی ہاتھ دھو کر خوان پر آ کر بیٹھ گئی۔ جس کھانے کو ہاتھ لگاتی وہ سڑ جاتا تھا۔ غرض کہ تمام کھانا سڑ گیا اور کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ ماجرا کیا ہے۔ اگر ہم بادشاہ سے شکایت کرتے ہیں تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ تازہ کھانا بھجوایا اور تم ہم کو بدنام کرتے ہو۔ اس کا شوہر بہت گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں، اتنا بہت سا کھانا سڑ گیا، بادشاہ کہے گا کہ ان لوگوں نے کیا جادو کر دیا۔